عارض غزنی اور برغ خان میرے دونوں عزیز بھائیوں، ابھی تھوڑی دیر تک کھانا آتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دیں گے۔ جن تیر اندازوں نے کوہستانی سلسلوں کی چٹانوں کے پیچھے رہ کر تیر اندازی کرنی ہے، وہ آج ہی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر مستعد ہو جائیں گے، اور ڈھلان میں ان کے لیے آگ کے چھوٹے چھوٹے الاؤ بھی روشن کر دیے جائیں گے تاکہ ان میں سے کچھ باری باری جاگیں، کچھ سوئیں۔ آگ کے الاؤ کی وجہ سے وہ پرسکون رہیں گے۔ لشکر پہلے ہی ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور کل آدھی رات کے وقت لشکر کو بالکل تیار کر دیا جائے گا۔ تینوں حصے اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں گے اور فجر کی نماز بھی وہیں ادا کی جائے گی۔ عارض غزنی اور برغ خان نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر ان دونوں نے نظام الدین کے خیمے میں ہی نظام الدین اور اولون کے ساتھ صبح کا ناشتہ کیا۔ پھر وہ دونوں نظام الدین کے ساتھ باہر نکل گئے تاکہ اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے۔ اگلے روز صبح سویرے ہی نظام الدین، عارض غزنی اور برغ خان اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بالکل تیار اور مستعد ہو چکے تھے۔ تیر انداز کوہستانی سلسلے کے اوپر بڑی بڑی چٹانوں کے پیچھے بٹھا دیے گئے تھے۔ ان کے پاس تیروں کے ڈھیر لگا دیے گئے، جبکہ تیر اندازوں کے پیچھے ڈھلان میں تینوں لشکر اپنی اپنی جگہ بالکل مستعد تھے۔ کوئی دیر نہ گزری تھی کہ منگولوں کا لشکر جو اپنے بہترین سالاروں جائسی اور شیخی قنقو کی کمانداری میں پیش قدمی کر رہا تھا، وہ دریائے سندھ کے کنارے کنارے شمال کی طرف جانے والے راستوں پر نمودار ہوا۔ اس وقت چاروں طرف سناٹا تھا۔ منگولوں کا لشکر جب اس جگہ آیا جہاں ان کے سامنے 30 فٹ چوڑی خندق دریائے سندھ کے پانی سے بھر دی گئی تھی، تب وہ کچھ پریشان ہوئے اور رک گئے۔ اس وقت جائسی اور شیخی قنقو اپنے لشکر کے وسطی حصے میں تھے۔ انہیں فوراً اطلاع کر دی گئی کہ آگے خندق ہے جسے گھوڑے عبور نہیں کر سکتے۔ خندق بھی گہری ہے جس میں دریا کا پانی بھرا ہوا ہے۔ ابھی منگولوں کے دونوں سالاروں کو یہ اطلاع ملی ہی تھی کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر سے ایسی تیز تیر اندازی شروع ہوئی کہ گھوڑوں پر سوار منگول اوہام کی چادر میں بے جان پیلے پتوں اور موسموں کی آگ میں جھلستے خواہش کے لالازار کی طرح ختم ہونے لگے۔ اس تیر اندازی کی وجہ سے سانسوں کی گزرگاہوں میں زندگی کی مانگ بیوہ ہونے لگی تھی۔ شب گزیدہ ساعتوں میں تماشا گاہ حیات میں قاتل سراب ناچ اٹھے تھے۔ ایسے میں جائسی اور شیخ قنقو نے کچھ مشورہ کیا۔ پھر جائسی زور زور سے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اس تیر اندازی کی پرواہ کیے بغیر کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھنا شروع کر دو۔ یہاں ضرور مسلمانوں کا کوئی بھولا بھٹکا لشکر آن بسا ہے۔ ان سے ہونٹوں کی مسکراہٹیں چھین کر زمانے بھر کی تلخیاں ان کے چہروں پر سجا دو۔ ان کی زندگی کے خیموں کو ویران کر کے آنکھوں میں اشک بھر کے رکھ دو۔ اپنے سالاروں کا یہ حکم سنتے ہی منگول خوف کی کپکپی میں چیخوں کے کوہرام کی طرح رنگین سیال موت بن کر غضبناک اور وحشت زدہ ہو کر پیچ و خم کے لہراتے خروش بھٹکتی بلکتی لہروں کی طرح ان کوہستانی سلسلوں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ ایسے میں اچانک سب سے پہلے نظام الدین نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ کوہستانی سلسلے کے دوسری طرف سے اسرائے کون و مکان کی حدود سے اپنے نہ ہونے کے اقرار کی ضد بن کر حیرت خیز طلسمات اور ماضی کے خونی سایوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ منگول کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھنا بھول گئے اور اب وہ بڑی تیزی سے نظام الدین کے لشکر کی طرف لپکے تاکہ چاروں طرف سے اسے گھیر کر اس کا خاتمہ کر دیں۔ ایسے میں جبکہ منگول لپک کر آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے وسطی حصے پر قہرمانیت کی طرح نمودار ہو کر برغ خان محکومیت کی ذلت، زردیوں کی نحوست سے دوچار کرتے ہست کے پراسرار ماحول میں موت کی نئی رتوں کے گیت سناتے، قضا خیز لمحوں سانسوں کو گروی رکھ کر ہولناک دکھوں سے تعارف کراتے، دربدری کے عذابوں اور کڑے لمحوں کی طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ برغ خان کے اس طرح تیزی اور شدت کے ساتھ حملہ آور ہونے کے باعث وہ منگول جو نظام الدین کی طرف بڑھے تھے رک گئے۔ وہ ابھی شش و پنج میں ہی مبتلا تھے کہ برغ خان جو ان کے وسطی حصے پر حملہ آور ہوا تھا اس کا دفاع کیسے کریں، اس لیے کہ ان کے لشکر کے اس حصے میں ان کے دونوں بڑے سالار جائسی اور شیخی قنقو موجود تھے۔ یہ شش و پنج جاری تھا کہ پشت کی طرف سے عارض غزنی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جذبوں کی توقیر سے محروم کر کے بے تحریر دکھ میں مبتلا کرتے آگ و خون کے سحاب کی طرح نمودار ہوا۔ پھر وہ منگولوں کے لشکر کے پچھلے حصے پر دلوں کی گہرائیوں میں گرم سایوں کی طرح رقص کرتے موت کے دستے خونی موسموں کی رانائیوں میں یاس کے نوحوں سلگتے صحرا اور خزاں کے سایوں کی طرح گھس آنے والے غیر مرئی سرابوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے منگول بھی اندھی قوت اور انوکھی طاقت کی نمائش کرتے ہوئے سناٹوں کو چیرتے لمحوں، بپھرتی موجوں کے بگولوں، کفن اوڑے طوفانوں، بھوکے گدوں کی طرح اپنے گندے پروں کو سمیٹتے سیاہ چونچ کھولے چیخیں مار کر جھپٹ پڑے تھے۔ جس وقت ہولناک ٹکراؤ شروع ہوا، نظام الدین کے کچھ منچلے اور زندہ دل جوانوں نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا تاکہ منگول سن سکے۔
انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ منگولوں پر حملہ آور ہونے والے اس لشکر میں سلطان علاء الدین کے نامور سالاروں نظام الدین اور عارض زوزنی کے علاوہ ٹنڈرا کے میدانوں کے تائچوت قبیلے کا سردار برغا خان بھی شامل تھا۔ نظام الدین کا نام پہلے ہی منگولوں کے لیے خوف اور وحشت کا نشان بنا ہوا تھا، لہٰذا نظام الدین کا نام سن کر ہی خوف سے لرزاں ان منگولوں کی حالت ان چہروں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی جن پر شام سے پہلے شام وارد ہو گئی ہو، جن پر اداسیاں بکل مار کر بیٹھ گئی ہوں، جن پر خون بھرا خوف طاری ہو گیا ہو، جن پر بربریت کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی ہو اور جن کی حالت برستے خون کی بارش میں بھیگے کاغذ سے بھی بری اور بدتر ہو گئی ہو۔ منگول نظام الدین اور عارض زوزنی کے نام سن کر آگے بڑھنا بھول گئے تھے اور کوشش کرنے لگے تھے کہ پیچھے ہٹ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کریں۔ اس سے نظام الدین، برغا خان اور عارض زوزنی نے خوب فائدہ اٹھایا اور تینوں اطراف سے منگولوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اب میدان کے اندر بربادی کی علامتیں، آسیبوں کے سائے، نفرتوں کی یلغار، لہو کے بہاؤ، دلوں کے گھاؤ رقص کرنے لگے تھے۔ موت کی تاریکیوں میں ہر شے کی بنتکاری خراب اور خون آلود ہونا شروع ہو گئی تھی۔ منگولوں کے لیے مصیبت یہ تھی کہ اب وہ آگے نہیں جا سکتے تھے۔ آگے 30 فٹ چوڑی خندق تھی جس کے اندر 10 سے 15 فٹ گہرا پانی تھا۔ وہ اپنے دائیں جانب بھی نہیں جا سکتے تھے جہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا دریائے سندھ بہ رہا تھا۔ وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتے تھے کہ ان کی پشت پر عارض زوزنی ان کی راہ روکے کھڑا ہوا تھا، اور اب وہ کوہستانی سلسلے کے اوپر بھی نہیں چڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر سے نظام الدین اور برغا خان ان پر حملہ آور ہو رہے تھے، اور نظام الدین نے جو تیر انداز منگولوں پر تیر اندازی کرنے کے لیے بٹھائے تھے وہ بھی اب تیر اندازی ترک کر کے اپنی ڈھالیں اور تلواریں سنبھالتے ہوئے منگولوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس موقع پر منگول ایک جگہ سمٹنے لگے تھے، اس لیے کہ بڑی تیزی سے ان کا قتل عام ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے نظام الدین اور برغا خان کے لشکر یکجا ہوئے اور بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ دوسری طرف سے عارض زوزنی بھی منگولوں کے اندر گھس پڑا تھا۔ نظام الدین اپنے تیز رفتار دستوں کے ساتھ اس سمت کا رخ کر رہا تھا جہاں منگولوں کے سردار اور سالار جائسی اور شیکی قنقو تھے۔ اس موقع پر اولون نظام الدین کے پہلو بہ پہلو جنگ میں حصہ لے رہی تھی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے کئی منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ نظام الدین اور برغا خان آندھی اور طوفانوں کی طرح جائسی اور شیکی قنقو کے سر پر جا کر پہنچے تھے۔ اس موقع پر ان گنت منگول اپنے سالاروں کو بچانے کے لیے نظام الدین اور برغا خان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اولون برابر نظام الدین کے ساتھ اس کے محافظ دستوں میں شامل ہو کر جو بھی منگول سامنے آتا اسے موت سے ہمکنار کرتی چلی گئی۔ اس موقع پر برغا خان، نظام الدین اور اولون کو کئی زخم آئے، لیکن سب سے پہلے نظام الدین آگے بڑھا۔ پہلے وہ جائسی پر حملہ آور ہوا اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اس موقع پر پشت کی طرف سے شیخ قنقو نے تلوار کا ایک وار نظام الدین پر کیا جس سے نظام الدین کا شانہ زخمی ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اولون حرکت میں آئی، تلوار بلند کر کے اس نے گرائی اور شیخ قنقو کی گردن کاٹ کے رکھ دی، جبکہ کئی تلواریں اولون پر بھی برس گئی تھی۔ برغا خان بھیڑیوں کے اندر جم کر لڑنے والے چیتے کی طرح دکھائی دے رہا تھا، زخموں سے چور چور تھا۔ اس موقع پر عارض زوزنی بھی وہاں پہنچ گیا اور مسلمان لشکریوں نے دیکھا کہ نظام الدین بری طرح زخمی تھا، اولون بھی زخمی تھی اور یہ کہ برغا خان بھی سر سے لے کر پاؤں تک زخمی تھا۔ انہوں نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ حملے شروع کر دیے اور جس قدر ارد گرد منگول بچے تھے ایک طرح سے انہوں نے سب کو موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا۔ اولون زیادہ زخمی ہوئی تھی، اپنے گھوڑے سے گر گئی تھی۔ نظام الدین کچھ دیر بے سود سا اپنے گھوڑے پر بیٹھا رہا، پھر اس نے جب اپنے قریب اولون کو گھوڑے سے گرتا دیکھا تب اس نے گھوڑے سے اترنا چاہا لیکن اتر نہ سکا، پتھریلی زمین پر گر گیا، رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ اولون کی سانسیں ابھی باقی تھیں۔ اس نے ایک گہری نگاہ اس موقع پر اپنے شوہر نظام الدین پر ڈالی جو زخموں سے بے سود تھا، چل نہیں سکتا تھا، رینگتا ہوا اور زمین پر اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا اولون کے قریب آیا۔ ابھی اس نے قریب آ کر اولون کا بازو ہی پکڑا تھا کہ بے حس ہو گیا اور جان کی بازی ہار گیا۔ اولون بھی اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ پہلے اس نے نظام الدین کے نظام تنفس کو دیکھنا چاہا لیکن اپنا ہاتھ تک نہ اٹھا سکی۔ گھسٹتی ہوئی مزید آگے بڑھی۔ پہلے اس نے نظام الدین کی خون آلود پیشانی پر بوسہ دیا اور اسی بوسے کے دوران وہ بھی اپنی جان ہار گئی تھی۔ قریب ہی برغا خان بھی اپنی آخری سانسیں گنتے ہوئے تمام ہو چکا تھا۔ عارض زوزنی قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا۔ وہ خود بھی خاصا زخمی تھا لیکن اپنے حواس میں تھا۔ گھوڑے سے وہ اترا، پہلے نظام الدین، اس کے بعد برغا خان کی لاش سے لپٹ کر خوب رویا، پھر اولون کے سر پر کچھ دیر تک ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نظام الدین کی لاش کے پاؤں پکڑ لیے، پھر روتی سسکتی آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا،
نظام الدین میرے امیر، تو خوابوں میں چاند کے تاروں کی گفتگو کرتا تھا، تو محبت کی روانی چاہتوں کی معتبر گھٹا تھا، تو ہماری سانسوں میں خوشبوؤں کا تکلم، رگائے میں شجاعت کا نشہ تھا، ہمارے لیے تو دلوں کو جوڑنے والا اسم اعظم، ہمارے لیے تو چاندنی کی ٹھنڈی کرنوں، سوچ کی آسودگی بھری لہروں کا ساتھی تھا، تو ہمارے ذہنوں کے ہر روزن میں جرت مندی اور حوصلوں کا بھڑکتا شعلہ تھا۔ تیرے بعد ہم صحراؤں کے ان مسافروں جیسے ہوں گے جن کے مقدر میں محبت کے پرتاؤ اور چاہتوں کے عکس نہ رہے ہوں۔ اندھیری راتیں، دن کے تپتے راستے ہمارا مذاق اڑائیں گے، خوف کے جلتے دشت میں ظلم کے لمبے ہاتھ ہمارا تعاقب کریں گے۔ اس سے آگے عارض زوزنی کی آواز جواب دے گئی تھی۔ وہ سسک پڑا تھا، ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگا تھا۔ عین اسی وقت وہ چونک پڑا، اس لیے کہ اسے اپنے پیچھے زور سے کسی کے سسکنے، ہچکیاں لینے اور رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چونک کر جب وہ اٹھا تب اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے عمر کافی کھڑا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی عارض زوزنی پرجوش انداز میں اس سے گلے مل گیا۔ دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر سسکتے رہے، پھر جدا ہوئے۔ عمر کافی کہنے لگا، میں یہاں دریائے سندھ کے کنارے سلطان کے ساتھ تھا۔ شکست کی صورت میں اپنے کچھ ساتھیوں کو بچا کر کالوین شہر کی طرف بھاگ گیا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ امیر نظام الدین آپ اور برقع خان لشکر کو لے کر دریائے سندھ کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ لہٰذا میں پھر ادھر آیا، اور میری بد نصیبی، میری بدقسمتی، میری سیاہ تقدیر کہ میں نے یہ سما دیکھنا تھا۔ پھر دونوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ تمام لشکری جو عمر کافی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور جو جنگ میں بچ گئے تھے، ان سب نے مل کر زخمیوں کی دیکھ بھال کی۔ جنگ میں کام آنے والوں کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ ایک بلند اور اونچی جگہ نظام الدین، اولون اور برقع خان کو بھی دفن کر دیا گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔